السلام علیکم ناظرین، آج ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے ہمارے ساتھ ایک کامیاب نوجوان آکاش کمار موجود ہیں. ہم ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان کا تعارف کروائیں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد فری لانسنگ میں ان کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اور وہ فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں. تو آکاش کمار بھی فری لانسر ہیں اور گھر بیٹھے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کما رہے ہیں. تو ہم ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح گھر بیٹھے یہ کام کر رہے ہیں اور دوسرے نوجوان کس طرح اس فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو خوش آمدید آکاش. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اپنا تعارف کروا دیں. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کر سکوں. میرا نام آکاش ہے، میں ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، جو کہ گرافک ڈیزائننگ، کاپی رائٹنگ اور لنکڈن گھوسٹ رائٹنگ کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں. خوب. اچھا یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے فری لانسنگ میں اپنے کریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ سر سب سے پہلے تو میں نے آغاز بہت رینڈملی کیا تھا. میں فیس بک اسکرول کر رہا تھا تو میں نے سر شام سرور کی ویڈیوز کچھ دیکھی جو کہ فری لانسنگ گرو مانے جاتے ہیں پورے پاکستان میں. تو میں نے ان کی ویڈیوز کچھ دیکھی تو میں نے مزید انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی کہ فری لانسنگ کیا ہے. تو ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کس فیلڈ میں کام کر سکتا ہوں. میں نے پہلے تو جی ایف ایکس مینٹر چینل جو عمران علی دینا صاحب کا ہے، وہ بہت مشہور گرافک ڈیزائنر ہے اور وہاں سے آپ بالکل فری سیکھ سکتے ہیں گرافک ڈیزائن. پہلے میں نے وہاں سے گرافک ڈیزائن سیکھی تو اس طرح آپ کا آغاز ہو. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بتائیں کہ جو ہمارے بالکل نوجوان نسل ہے یا جو بگنر ہیں آغاز کر رہے ہیں تو ان کو یا جن کو ابھی تک فری لانسنگ کا نہیں پتا تو فری لانسنگ کا مختصر سا تعارف کروا دیں کہ فری لانسنگ کیا ہے. سر فری لانسنگ بیسکلی ایک کانٹریکٹ بیسڈ کام ہے. کلائنٹس آپ کو اپروچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کر کے دو. ڈفرینٹ کنٹریز سے ہوتے ہیں، یو ایس سے، کینیڈا، کہیں سے بھی. تو وہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کر کے دیں. تو آپ وہ کام کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ آپ کو پے کر دیتے ہیں. اور پلیٹ فارمز فائبر جیسے پلیٹ فارمز آپ کو جیسے وہ آپ کی پیمنٹ کی گارنٹی دیتے ہیں. صحیح. اچھا اس کے فوائد بتائیں کہ ایک جاب ہولڈر یا جو جس طرح یعنی انٹرنیٹ پہ گھر بیٹھے کام کر سکتے، کیا کیا یعنی فری لانسرز کو فوائد حاصل ہیں فری لانسنگ کے؟ فری لانسنگ کا سب سے بڑا فائدہ تو میری نزدیک یہ ہے کہ آپ کو لوکیشن فریڈم ملتی ہے. لوکیشن فریڈم، ٹائم فریڈم. آپ کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ جب کمفرٹیبل ہو. سب سے بڑے دو فائدے مجھے یہ نظر آتے ہیں فری لانسنگ کے. اور آپ کو کسی کے انڈر کام کرنا نہیں ہوتا، آپ اپنے خود ایک باس ہوتے ہیں. خوب، بہت خوب. اچھا یہ بتائیں کہ فری لانسنگ میں کیا چیز زیادہ معنی رکھتی ہے کہ آپ میں کیا ہونا چاہیے ایسا کہ آپ فری لانسنگ کا آغاز کریں؟ سر میں نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ کہتے ہیں کہ موٹیویشن ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ موٹیویشن صرف آپ کو کامیاب کر سکتی ہے. موٹیویشن ایک فیلنگ ہے. آپ کو ایک دن موٹیویشن آئے گی، آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے، آپ ڈی موٹیویٹ ہو کے آپ کو اسٹاپ کر دیں گے. کنسسٹنسی ہونی چاہیے آپ میں اور ہارڈ ورک ہونا چاہیے. اگر آپ کو ریزلٹس نہیں بھی مل رہا ہے تو آپ کنسسٹنٹ رہیں. آپ اپنی پروفائلس کو اپڈیٹ کرتے رہیں. جیسے مجھے پہلے کچھ منتھس کوئی آرڈر نہیں ملا تھا، میں نے کنسسٹنٹلی اپنی پروفائل کو اپڈیٹ کرتا رہا، گیگز کو، پروفائل کو، تو مجھے آرڈرز آنا شروع ہو گئے. ایسے یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کام کرتے جائیں تو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی جاب کی ہے یا آغاز ہی کمانے کا آپ نے فری لانسنگ سے کیا ہے؟ نہیں سر، میں نے پاکستان گرامر اسکول میں ٹیچنگ کی ہے 8 منتھس. تب بھی میں فری لانسنگ کر رہا تھا. تب میں اتنا ایکٹیو نہیں تھا، مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا. ٹیچنگ ایک کمیٹڈ جاب ہے تو مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو میں نے ٹیچنگ سے ریزائن کیا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنا کیریئر فل ٹائم فری لانسر بننا چاہوں گا. اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا کتنا عمل دخل ہے؟ یعنی کتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے تو اس کے بعد بندہ فری لانسنگ میں قدم رکھے؟ میٹرک تو مسٹ ہے. آپ کو میٹرک تو بیسک ضروریات بتا دیں تعلیمی حوالے سے کیا ہونی چاہیے. انگلش تو مسٹ ہے. آپ کو انگلش ظاہر آنی چاہیے اور کمیونیکیشن سکلز آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے ایک کامیاب فری لانسر کے. اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو آپ نہ کلائنٹ کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں نہ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں. تو آپ کو بہت مطلب گندے ریویوز آئیں گے تو آپ کی پروفائل بہت پیچھے چلی جائے گی.
اچھا، تو فری لانسنگ میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے نیش، تو آپ کون کون سی نیش پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کون سی نیش پہ کام کر رہے ہیں؟ میں بیسیکلی سر میں نے شروع تو گرافک ڈیزائننگ سے کیا تھا، صرف پہلے میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اے آئی کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی جیسے سافٹ ویئر آپ کو ایزیلی ریپلیس کر سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے اسکلس کو اپ گریڈ کرتا ہوں. میں نے کاپی رائٹنگ سیکھی، تو لنکڈ گوسٹ رائٹنگ سیکھی. تو کاپی رائٹنگ کیا چیز ہے؟ کاپی رائٹنگ سر، کاپی رائٹنگ مطلب آپ اپنے ورڈز کے ذریعے کچھ چیز بیچنا چاہتے ہیں تو کاپی رائٹنگ ہے. جیسے کانٹینٹ، لوگ کانٹینٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ میں کنفیوز ہوتے ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ ایک انفارمیشنل رائٹنگ ہے، آپ انفارمیشن لکھتے ہیں. کاپی رائٹنگ ایسی چیز ہے، آپ کوئی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں تو اپنے ورڈ سے بیچ سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک ایسا بچہ جس کو کوئی ہاؤ نو نہیں ہے فری لانسنگ کی، تو اس کو آغاز کون سی اسکل سے کرنا چاہیے؟ سر یہ تو ایک انسان پہ ڈیپینڈ ہے کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. پہلے تو وہ خود کو دیکھے کہ میرا کس چیز میں انٹرسٹ ہے. میں نے گرافک ڈیزائننگ اور کاپی رائٹنگ اس لیے چنی کہ مجھے رائٹنگ کا پہلے سے بچپن سے ہی شوق تھا. تو گرافک ڈیزائننگ مجھے ویژولز سے بہت پیار ہے. تو میں جب بھی کوئی اچھا ویژول دیکھتا ہوں، مجھے اس کو میں ریپلیکیٹ کرتا ہوں، جاتا ہوں جتنا بھی میں مطلب اس کو میں کاپی کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں. تو ایسے ہی آپ کی اسکلز اپگریڈ ہوتی ہیں. صحیح. فری لانسنگ کے علاوہ اور اپنی دلچسپیاں اور شوق بتا دیں، کیا مصروفیت رہتی ہے آپ کی کھیلوں میں خاص کر؟ سر کھیلوں میں فٹ بال کا بہت بڑا فین ہوں سر. کھیلتا بھی ہوں اور ریگولرلی دیکھتا بھی ہوں. تو اچھا، عموماً ڈیرا بگٹی کے حوالے سے اوور آل پاکستان میں جو حالات کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کے کوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نوجوانوں میں یعنی کھیلوں کا شوق، اور آپ بتا رہے ہیں فٹ بال کا ایک شوق ہے، تو یہاں پہ یعنی یہ چیزیں ہیں، باقی امن و امان کی صورت بہتر ہے؟ جی بالکل. یہاں پر فٹ بال دیکھا جائے، کرکٹ یا تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پر بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. ٹیلنٹڈ لوگ بالکل بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ان کو صرف گائیڈنس کی ضرورت ہے. صحیح. خوب. اچھا، یہاں پہ ایک بات بتا دیں کہ آپ ایز اے فری لانسر اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر اگلے 5 سالوں میں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. چیٹ جی پی ٹی اور کافی ایسے سافٹ ویئر ہیں جو آپ کو ایزیلی ریپلیس کر سکتے ہیں. تو میرا اگلے 5 سالوں تک یہ پلان ہے کہ مجھے کنسسٹنٹلی اپنے اسکلس کو اپگریڈ کرتے رہنا ہے. اور خاص کر کاپی رائٹنگ ایک ایسا اسکل ہے جہاں پر آپ کو ہر دن آپ کو خود کو اپگریڈ کرتے رہنا ہے. تو مجھے اگلے 5 سالوں میں میں خود کو کاپی رائٹنگ میں تھاٹ لیڈر دیکھنا چاہتا ہوں. تھاٹ لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں. خوب. اچھا، آپ نے مستقل مزاجی کی بات کی نوجوانوں کے حوالے سے، اور یہ بھی بتایا کہ اچھے خاصے یعنی ڈالرز کما سکتے ہیں. اگر ایک بندے میں مہارت ہے، اسکلز سیٹ ہیں اس کی، اور مستقل مزاجی کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پراپر ٹائم دے، وقت دے، محنت کرے مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ، اور اس کی سکلز بھی اچھی ہیں، تو کتنا ارننگ کر سکتا ہے فری لانسنگ سے؟ سر ارننگ اسکائی از دا لمٹ سر. ارننگ آپ جتنی محنت کریں گے اتنی ارننگ کر سکتے ہیں آپ. میں کچھ ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو 3 لاکھ بھی ارن کر رہے ہیں، 4 لاکھ بھی ارن کر رہے ہیں. اور ایک تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں، عبد الحلیم، وہ بھی ڈیرا بگٹی سے ہی ہیں. عبد الحلیم بگٹی بالکل ایسا ہے، ماشاءاللہ وہ تو لاکھوں میں ارن کر رہے ہیں، اور بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا انہوں نے. مالک ان کو ترقی دے. اچھا، آپ کتنا کما رہے ہیں؟ میں فی الحال تو 50-60 کے پر منتھ. اگر میں صرف 4-5 گھنٹے کام کرتا ہوں. اگر میں زیادہ کروں تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہاں پہ نوجوانوں کو پیغام دینا چاہیں گے کہ یعنی چونکہ ڈیرا بگٹی میں محدود وسائل ہیں، یا خاص کر ہمارے نوجوانوں کو یہاں پہ دیکھا جائے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں تو پڑھ لکھ جانے کے بعد ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ ہمیں لیویز کی جاب حاصل کرنی ہے، ہمیں کلرک بھرتی ہونا ہے، ہمیں پولیس میں بھرتی ہونا ہے. تو آپ سب ایک میسج یا چاہیں گے کہ آپ لوگوں سے، یہ جو نوجوان چند ایک یہاں ڈیرا بگٹی میں فری لانسنگ کر رہے ہیں، آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنا نام بنا رہے ہیں، جیسے کہ حلیم بگٹی ہے، آپ ہیں، اس طرح کے اور 1-2 نام ہیں، تو یعنی اگر بچے پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی سکلز امپروو کریں اور آئی ٹی میں اور فری لانسنگ میں اپنے کریئر کا آغاز کریں، تو ان کے لیے اچھا ہوگا، خاص کر ڈیرا بگٹی کے لیے، بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے. جی بالکل. پہلے میں تو سمجھتا ہوں کہ فری لانسنگ کا جو کیا ہے مطلب وہ اسکول سے ہی شروع کر دینا چاہیے، 8th کلاس سے. صحیح. ان کو اویئرنیس آ جائے گی کہ مطلب آپ آن لائن بھی ارن کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ کو کوئی
मतलब मन पसंदीदा जॉब, अगर कोई जॉब आपको पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि पैसों के लिए वहीं जाना है आपने। तो आप स्कूल से ही शुरू कर दें फ्रीलांसिंग सिखाना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस आएगी डेराबुट्टी के लोगों में, खासकर बलूचिस्तान के लोगों में। यानी डेराबुट्टी के नौजवानों को आप ये कहेंगे कि इस फील्ड में कदम रखें और जाने सीखें? बिल्कुल, अब नौजवानों को मैं नसीहत करूंगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, कंफर्ट जोन से बाहर, बिल्कुल मेहनत करें। ये बड़ी कमाल बात किया आपने। हमें असल में हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबब ही यही है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। तो इसके लिए कोई आपने बिल्कुल घर से बैठे ही सारा काम किया या कहीं किसी इदारे से आपने कोई काम भी सीखा है? नहीं, मैंने सिर्फ YouTube से सीखा है, और कुछ पेड कॉपी ग्राफिक डिजाइनिंग तो मैंने सिर्फ YouTube से सीखी, इमरान अली दीना साहब के चैनल से, GFX मेंटर। इमरान अली दीना साहब एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में। और कॉपी राइटिंग के मैंने कुछ पेड कोर्सेज लिए थे, स्किल शेयर से और यूडेमी से और स्किल शेयर से। तो नौजवानों को आप यहाँ पे क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो बिल्कुल बिगनर है तो कहाँ से, यानी घर बैठे, क्योंकि डेराबुट्टी में ऐसा कोई इदारा नहीं है, तो कहाँ से यानी कि सीखें? एज अ बिगिनर मैं उनको कहूंगा कि यूट्यूब पे जाएं, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सर्च करें। स्किल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाएं, वेब डेवलपमेंट है, कॉपी राइटिंग, जो भी आपको पसंद है, हर चीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप फ्री में सीख सकते हैं, बिल्कुल कोई पे करने की जरूरत नहीं है एज अ बिगिनर। आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और आईटी का भी दौरा है, अमेज़न भी आ गया, तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आगे नौजवानों का कि इस फील्ड में कितना एक पोटेंशियल है, अगर इसमें काम किया जाए तो आगे जाया जा सकता है? हमारे नौजवान, आने वाली नस्ल। एक रिपोर्ट के मुताबिक सर कि 2025 तक 50% जो एम्प्लॉइज हैं उनको अब खुद को अपस्किल करना पड़ेगा 2025 तक। तो ज्यादातर जो कंपनीज हैं यूएसए की खासकर, वो ज्यादातर ऑनलाइन हायर कर रहे हैं, रिमोट जॉब दे रहे हैं, ऑनलाइन काम। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज, बाइनेंस, एप्पल जैसे, लिंक्डइन पे आप चले जाएं, लिंक्डइन पे ये सारी कंपनीज हायर कर रही हैं। बहुत खूब। तो ये थे जी आकाश कुमार, जो कि अपने करियर के बारे में बता रहे थे कि किस तरह फ्रीलांसिंग का इन्होंने आगाज किया और आज एक अच्छे खासा इन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आकाश कुमार, अब्दुल हलीम बुगटी और इस तरह के और नाम डेराबुट्टी जैसे शहर में बैठकर महदूद वसाइल में अपने करियर का आगाज कर सकते हैं और कमाई का आगाज कर सकते हैं, तो हम हर नौजवान से गुजारिश करेंगे कि चूंकि आईटी का दौर है तो जरूरी नहीं आप फ्रीलांसिंग करें, आईटी के शोबे में आप अपनी स्किल्स में इजाफा करें और घर बैठे रिमोट जॉब्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेतहाशा प्लेटफॉर्म है जिनसे आप कमाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश, आपने